الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند ضروری معلومات پیش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں فتح مکہ سے پہلے شرف صحابیت حاصل ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل ابتدائے جوانی میں اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین کے بقول 18 سال کی عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد زندگی کے تقریباً 60 سال انہوں نے اسلام کی خدمت میں گزارے ہیں، اور ان کا شمار کاتبین وحی میں ہوا جن کو بہترین خود اللہ نے قرار دیا، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ فرمایا قرآن ان ہاتھوں میں آیا ہے جو پاکیزہ اور عزت والے لوگ ہیں۔ ان کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں نظر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بھی ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلہ مند انسان معاویہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، یبعث اللہ معاویۃ یوم القیامہ فعلیہ رداء من نور الایمان، کہ معاویہ کو قیامت کے دن اللہ اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے اوپر نور ایمان کی چادر ہوگی۔ اور یہ شرف بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی رات اور سحری کے وقت میں دعا فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت بھی نصیب فرما اور اس کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھی قبول فرما، اور اسے ایسی رہنمائی کی توفیق عطا فرما کہ لوگ اس کی رہنمائی کی وجہ سے جنت کے راستے پر چلتے جائیں۔ یہ ان کا اعزاز رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے پہلے بلا فصل خلیفہ سیدنا صدیق اکبر نے انہیں شام کا گورنر بنایا۔ یہ بھی ان کا اعتماد تھا حضرت معاویہ پر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد جب خلافت کی باغ ڈور سنبھالی تو انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی اور بہت سے گورنر بدلے، یہاں تک کہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف جناب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدل ڈالا، لیکن انہوں نے بھی حضرت معاویہ پر اعتماد کیا اور انہیں گورنری پر قائم رکھا۔ پھر امت کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انہیں اپنے عہدے پر بحال رکھا، اور حضرت عثمان ہی کے دور میں انہوں نے بحری بیڑا تیار کر کے پہلی مرتبہ سمندر میں جہاد کا آغاز کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنے جو بخاری شریف میں 6 جگہ مذکور ہے۔ آپ نے فرمایا، اول جیش یغزون البحر فقد اوجبوا، کہ وہ پہلا لشکر جو سمندروں میں جہاد کرے گا ان پر جنت واجب ہو گئی۔ اور یہ جہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بحری بیڑا بنانے کے نتیجے میں پہلی مرتبہ ہوا۔ اس لشکر کے سپہ سالار بھی حضرت معاویہ تھے۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی کے دور خلافت میں چند منافقوں کی چالوں کے نتیجے میں جناب علی اور معاویہ دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑایا گیا، مگر ہمیں دونوں کے اخلاص پر کوئی شک و شبہ نہیں، اور تمام اہل سنت دونوں کو یقینی جنتی سمجھتے ہیں۔ پھر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری وقت تک حضرت معاویہ پر پورا اعتماد کیا اور انہیں امام برحق اور خلیفہ برحق تسلیم کیا۔ بالآخر 19 سال خلافت کرنے کے بعد 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مرقد پر کروڑوں اربوں رحمتیں برسائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔